الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى عددها كثرة صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا میں نے شروع کا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، خداوند عالم نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے، لا تحصى عددها کثرتاً، ان کو آپ گن نہیں سکتے کثرت کے اعتبار سے، زیادتی کے اعتبار سے، کتنی زیادہ ہیں اسے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد میں اسی سلسلے کو آگے رکھتے ہوئے اسی حدیث میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا کچھ حصہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا۔ پیغمبر اکرم نے پھر آگے ارشاد فرمایا فمن ذکر فضیلتا من فضائلہ غفر اللہ له من ذنبہ ما تقدم وما تأخر ولو واف القیامت ذنوب الثقلین۔ اور یہ حدیث میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، صرف اشارہ کرتے ہوئے کہ امام علی علیہ السلام کی فضیلتیں کتنی ہیں اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے امام کے پیروکار ہیں، کہتے ہیں بہرحال، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے بنیں اور ہمارا حشر اور نشر انہی کے ساتھ میں ہو۔ یہ ہمارے لیے فضیلت کا مقام ہے، ہمارے لیے شرف ہے، جتنا پراؤڈ فیل کریں اس چیز کے اوپر وہ کم ہے، اور پھر جتنا شکر ادا کریں اللہ کا وہ بھی کم ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے کم سے کم تھوڑی بہت توفیق عطا فرمائی ہے دوسروں کے مقابلے پر۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں کہ جو بھی انسان علی ابن ابی طالب کی ان فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو بیان کرے گا، کسی ایک فضیلت کا ذکر کرے گا، کسی ایک فضیلت کو یاد کرے گا، سب کے لیے آپ جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، فمن ذکر مطلب یعنی یاد کرنا، تو اس میں یہ بھی ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں، یا کتاب ہے ہم نے اس میں پڑھا ہے، یا مثال کے طور پر کسی اور طریقے سے بھی امام علی علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے اگر کسی ایک فضیلت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے تو خداوند عالم ایسے انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو پہلے کیے ہیں وہ بھی اور جو بعد میں خدا نخواستہ کیے جائیں وہ بھی۔ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، مقدم مطلب پہلے اور مؤخر مطلب بعد والے۔ لیکن ایک چیز میں آپ حضرات کو یاد دہانی کرا دوں کہ جہاں بھی، چونکہ میں آج کل اور پرسوں جمعے کے خطبے میں بھی امام علی علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا، اور اس میں بہت سی فضیلتیں ایسے بیان ہوں گی کہ ہو سکتا ہے کچھ افراد ایسے بھی آئیں یا کسی کو ایسا لگے کہ یہ کیا بیان کر دیا گیا ہے۔ حدیث ہے ایک بات، پیغمبر اکرم کا بیان ہے، اور میرے پاس اس کا ایڈریس بھی ہے، حوالہ بھی ہے، کتاب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جو بھی یہاں بول رہا ہوں وہ ذمہ داری کے ساتھ میں، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہوائی باتیں ادھر ادھر کی یا جذبات میں آ کر، نہیں، پروف کے ساتھ۔
تو یہ جو گناہ کا تذکرہ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی جائیں گی بعد میں بھی حدیثوں میں، وہ مومن کے لیے ہیں، وہ ایسے انسان کے لیے جو علی کا سچا محب ہے، جو علی کو سچا امام مانتا ہے، جو علی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ عمل مانتا ہے، زبان سے کہنے والا نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا اور عمل اس کا کچھ بھی نہ ہو۔ یہاں بات ہو رہی ہے مومن کی، متقی کی، پرہیزگار کی، جو سچا شیعہ اور سچا ماننے والا ہے علی بن ابی طالب کا، اور سچائی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اس میں حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے فَمَنْ ذَكَرَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ مُقِرًّا بِهَا، یہ میں لفظ بھول گیا تھا۔ اس میں کیا بیان کیا گیا؟ جو بھی کسی فضیلت کا تذکرہ کرتا ہے مگر اس فضیلت کو مانتا بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ دشمن بھی بیان کرتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ اس فضیلت کو اگر مانتا بھی ہے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو، البتہ وہ گناہ جو بائی مسٹیک ہوئے ہیں، بھولے سے ہوئے ہیں، جن کے اوپر شرمندہ ہے، وہ تمام گناہ خداوند عالم معاف کر دیتا ہے۔ اگلا جملہ جو بیان کیا گیا ہے وہ البتہ حدیث میں ہے لیکن بریکٹ میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بعض حدیثوں میں یہ جملہ نہیں ہے اور بعض حدیثوں میں یہ جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں کیا بیان فرمایا اسی میں بریکٹ میں جو کتاب میں ہے وہ یہ وَلَوْ وَافَ الْقِيَامَةَ ذُنُوبَ الثَّقَلَيْنِ، چاہے اس کے گناہ دنیا میں اور آخرت میں کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، دونوں جہان پہ بھاری پڑ جائیں، مطلب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے برابر اتنے گناہ کیوں نہ ہو اس کے، تب بھی خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر کسی ایک فضیلت کا تذکرہ کوئی انسان اس فضیلت کو مانتے ہوئے کرتا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد میں پھر آگے بیان فرماتے ہیں اسی حدیث میں پیغمبر اکرم آپ نے پھر بیان فرمایا ومن، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ومن کتب فضیلة من فضائل علی لم تزل الملائکۃ تستغفر لهم ما دام الباقی لتلک الکتابۃ اثر۔ خداوند عالم اگر کوئی انسان علی کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھتا ہے، ابھی پہلے میں کیا تھا بیان کیا گیا، میں نے بیان کیا، آپ نے سنا، آپ نے بیان کیا، میں نے سنا، کسی ایک نے بیان کیا، کسی ایک نے سنا۔ یہاں پر کیا ہے، اگر کوئی انسان علی علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھتا ہے، ایک پیپر کے اوپر لکھ دیا، موبائل لے رہے ہیں اسے اسکرین کے اوپر لکھ دیا، لیپ ٹاپ ہے اس کے اندر فیڈ کر دیا، ٹیبلیٹ ہے اس کے اندر لکھ دیا، اور بہتر ہے کہ دل کے کاغذ کے اوپر اگر لکھ لیا جو ہمیشہ یاد رہے اور کبھی بھی ڈیلیٹ نہ ہو۔ اگر کوئی انسان علی کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھتا ہے تو جب تک وہ لکھائی باقی رہے گی تب تک ملائکہ اس انسان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر پیپر پہ لکھا ہم نے اور اس پیپر کے اوپر 10 سال تک، 20 سال تک، 50 سال تک، 100 سال تک وہ فضیلت لکھی ہوئی موجود ہے، تو جب تک وہ فضیلت لکھی ہوئی ہے پیپر کے اوپر تب تک ملائکہ نان اسٹاپ اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اب بتائیے، ہر انسان بولتا ہے نا، میں آپ کو بولتا ہوں میرے لیے دعا کرنا، آپ مجھے بولتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں نا دعا کرنا، ہم سب گنہگار ہیں، پتہ نہیں اللہ کس کی قبول کرے، اور رد تو مومن کی بہرحال امیدیں نہیں کرے گا وہ، لیکن ملائکہ کی کم سے کم استغفار اور ملائکہ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ اللہ کی پاک و پاکیزہ مخلوق ہیں، ان کے اندر کوئی بھی مسٹیک، کوئی بھی غلطی یا نجاست نہیں ہے۔ وہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو خداوند عالم اسے قبول کرتا ہے۔ تو اب بتائیے، اگر کسی انسان نے ایک فضیلت لکھی علی علیہ السلام کی، تو جب تک وہ فضیلت لکھی ہوئی موجود ہے، جس کے اوپر بھی لکھی گئی ہے، پیپر کے اوپر جب تک پیپر ہے، موبائل کے اوپر جب تک موبائل ہے، لیپ ٹاپ کے اوپر جب تک وہ ہے، دل کے اوپر جب تک ہمارا دل موجود ہے، کب تک رہے گا؟ قبر تک تو رہے گا، قبر میں بھی جائے گا ہمارا دل۔ اگر ہمارے ذہن و دل کے اندر لکھی گئی ہے اور نقش کر لی ہے ہم نے اور فیڈ کر لی اچھی طریقے سے کسی بھی ایک فضیلت کو، تو جب تک وہ فضیلت ہمارے دل یا ہمارے پیپر کے اوپر موجود ہے تب تک ملائکہ لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔
اب بتائیے کتنی بڑی جو ہے خداوند عالم نے فضیلت دی ہے انسان کو سے جو علی کی فضیلت کو لکھتا ہے، خالی لکھ رہا ہے۔ تو اب بتائیے جب بیان کرنا، لکھنا، سننا اتنا ثواب ہوتا ہے۔ پھر آگے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں، اگلے اسی حدیث میں پیغمبر اکرم آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَنِ اسْتَمَعَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ، اگر کوئی انسان علی کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو سنتا ہے، غفر اللہ من ذنوبہ التی اکتسبہا بالنظر، خداوند عالم ایسے انسان کے وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جو وہ نظر کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہماری آنکھوں کے ذریعے سے ہمارے نام اعمال میں آ جاتے ہیں۔ بہت سے گناہ آنکھوں کے ذریعے سے آتے ہیں، غلط جگہ پر دیکھ لیا، کسی ایسی جگہ پر ہم نے نگاہ ڈال لی کہ جو نہیں ڈالنی چاہیے تھی، نامحرم کے اوپر نظر پڑ گئی، یا مثال کے طور پر ایک ایسی چیز بری تھی جو کریہ المنظر تھی جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، اس جگہ پر نگاہ پڑ گئی اور اس کی وجہ سے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ تو خداوند عالم اگر ایک فضیلت سن لی غور سے، اقرار کرتے ہوئے، اسے مانتے ہوئے، بہت سے لوگ فضیلتیں سنتے ہیں مگر یہ کیا بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر فضیلت سن لی ہے ہم نے غور سے، سمعا اور استماع دو لفظ ہیں، سمعا کا مطلب ایسے ہی کان میں پڑ گئی، ہمارا انٹینشن نہیں تھا، ہماری نیت نہیں تھی، ہمارا ارادہ نہیں تھا اسے سننے کا، مگر ہم جا رہے تھے، کان میں پڑ گئی فضیلت، اس کے لیے نہیں۔ یہ لفظ استماع کا مطلب ہے غور سے سننا۔ ابھی بہت سے ہوتے ہیں نا مجلس میں آ کے بیٹھ گئے لیکن ان کا ذہن کہیں اور ہے، مجلس میں آ کے بیٹھ گئے دماغ کہیں اور ہے، کان میں فضیلت پڑ گئی، آدھی سنی آدھی نہیں سنی، اس کے لیے نہیں ہے۔ من جو غور سے سنے، غور سے سننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دماغ کو اور اپنے ذہن کو جسم کے ساتھ ساتھ، جیسے جسم مجلس میں ہے ایسے ہی دماغ بھی اور ذہن بھی مجلس میں رہے، فضیلت غور سے سنے۔ اگر علی کی فضیلت کوئی غور سے سنتا ہے تو خداوند عالم اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جو آنکھوں کے ذریعے سے انسان حاصل کر لیتا ہے اور آنکھوں کے ذریعے سے کما لیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم ایسے انسان کو اپنا امام مانتے ہیں کہ جس کا دیکھنا عبادت، جس کا تذکرہ کرنا عبادت، جس کی ایک فضیلت سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کی فضیلت سننے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کو یاد رکھنے سے ہمیں فضیلتیں ملتی ہیں، جس کو یاد رکھنے سے ہمیں کرامتیں ملتی ہیں، جس کو یاد رکھنے سے ہمیں عزتیں ملتی ہیں، ایسے انسان کو ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ اور بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو ایسے امام کے ہوتے ہوئے ان کے فضیلتوں کو نہ سنے، توفیق ملتی ہے مگر پھر بھی نہیں سنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل نعرہ حیدری۔ اور ایک اب یہ حدیث یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے اتنی کہ یہ تین چیزیں بیان کی، تذکرہ کرے، لکھے اور سنے، تو خداوند عالم اس کو یہ فضیلت اور یہ بینیفٹ دیتا ہے۔ اب ایک حدیث میں جو سٹارٹ کر رہا ہوں وہ بالکل بس شروع کا ایک دو جملہ آپ حضرات کے سامنے، باقی کل اور پرسوں خطبے میں۔ بڑی حدیث ہے، نہیں کہہ سکتا کہ ان 2 دنوں میں بھی پوری کر پاؤں گا کہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہج الایمان ایک کتاب ہے، 7th سینچری جو ہے وہ اسلامک کیلنڈر کی، اس کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے نہج الایمان، جس میں امام علی علیہ السلام کے فضائل ہے، عربک لینگویج میں، عربی زبان میں۔ اس کی ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے شروع کرتا ہوں میں، پیج نمبر 25، 26، 27، 28 اور آگے تک یہ چلی جاتی ہے۔ اس حدیث میں مولا کائنات کے فضائل ہیں اور انہوں نے ایڈریس دیا ہے، ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں بیان کیا گیا علی علیہ السلام کی 100 منقبتیں، 100 فضیلتیں۔ 100 فضیلتوں میں سے ایک کتاب ہے المناقب المئہ، 100 مناقب اور 100 فضیلتیں، اس میں انہوں نے ایڈریس دیا ہے اور حوالہ دیا ہے کہ اس کی 37 نمبر یہ فضیلت ہے، یہ حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، دوسرے خلیفہ کے بیٹے، عمر دوسرا خلیفہ تھا مسلمانوں کا، اس کا بیٹا عبداللہ، بہرحال تاریخ اسلام میں کافی اہمیت دی جاتی ہے، مسلمانوں کی نگاہ میں ایک بڑی شخصیت ہے، راوی ہیں اور بہت سی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور بہت سے اہل شیعہ بھی، یعنی شیعہ حضرات بھی اور اہل سنت بھی لگ بھگ سب ان کی حدیثوں کو مانتے ہیں۔
اور ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے غلط حدیثیں بیان نہیں کی ہیں. یہ ان کی طرف سے بیان کی گئی. عبداللہ ابن عمر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی ابن ابی طالب کے بارے میں سوال کیا. میں نے پیغمبر اکرم سے علی ابن ابی طالب کے بارے میں سوال کیا. اب سوال کیا تھا وہ جواب سے اندازہ ہوتا ہے. سوال نہیں بیان کیا, صرف اتنا ہے کہ میں نے کچھ پوچھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی کے بارے میں. فغضب یا فغضب, پیغمبر اکرم کو غصہ آ گیا. چہرے کے اوپر پیغمبر اکرم کے غضب کے آثار نمایاں ہو گئے, جیسے غصے میں ہوتا ہے نا انسان. حالانکہ پیغمبر اکرم تو رحمت للعالمین ہے, آسانی سے پیغمبر اکرم کو غصہ نہیں آتا ہے, وہ غضبناک نہیں ہوتے ہیں. مگر پتہ نہیں انہوں نے کیا پوچھا علی بن ابی طالب کے بارے میں کہ پیغمبر اکرم کے چہرے کے اوپر غضب کے آثار نمایاں ہو گئے. فقال, تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا, ما بال قوم یذکرون من لہ عند اللہ منزلۃ کمنزلتی و مقام کمقامی الا النبوۃ. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسے انسان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, ایسے انسان کے بارے میں گوسپ لگاتے ہیں اور ایسے انسان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کی منزلت, جس کی ویلیو, جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک بالکل ایسے ہی ہے جیسے میری. میرا ویلیو کیا ہے, میرا مقام کیا ہے, میری فضیلت کیا ہے اللہ کے نزدیک, اللہ مجھے کتنی عزت دیتا ہے, اللہ نے مجھے کتنا مرتبہ میرے لیے بیان کیا ہے, مجھے افضل الانبیاء بنایا, مجھے اشرف المرسلین بنایا, مجھے خاتم النبیین بنایا, میری وجہ سے پوری کائنات کو پیدا کیا, میری وجہ سے یہ ساری دنیا پیدا کی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ پیغمبر اکرم کی وجہ سے اس دنیا کو پیدا کیا اللہ نے. لولاک لما خلقت الافلاق. تو جو مرتبہ, جو منزلت, جو ویلیو میری ہے اللہ کے نزدیک, سیم وہی اس انسان کی ہے جس کے بارے میں تم تذکرہ کرتے ہو کہ اس کی منزلت کا منزلتی و مقام کا مقامی. ترجمہ وہی ہے کہ اس کا مقام اور اس کی منزلت بالکل میرے جیسے سیم ہے, مگر الا النبوۃ, فرق اتنا ہے مجھے نبوت عطا کی ہے اور اسے نبوت عطا نہیں کی ہے. یہ بیان کرنے کے بعد پھر پیغمبر اکرم نے ایک سلسلہ فضائل کا شروع کیا مولا کائنات کے. اب آپ سوچئے, میں بیان کروں فضیلت, آپ خوش ہوتے ہیں, آپ بیان کریں, ہم خوش ہوتے ہیں. کوئی بھی ایک انسان علی کی فضیلتوں کا تذکرہ کرے, علی سے محبت کرنے والا, علی کا چاہنے والا خوش ہو جاتا ہے. اور حقیقت بھی ہے یہ کہا بھی گیا ہے کہ مومن انسان ہی خوش ہوتا ہے علی کی فضیلتوں کو سن کر, علی کی فضیلتوں کو پڑھ کر, علی کی فضیلتوں کو جان کر. جب ایک گنہگار انسان فضائل بیان کرتا ہے تو تمام مومنین خوش ہوتے ہیں. مگر جب پیغمبر اکرم بیان کریں تو اب آپ ذرا سوچئے, خالی انسان ہی نہیں, کائنات کا ہر ذرہ, کائنات کی ہر چیز, اس دنیا کی ہر چیز خوش ہوگی کہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم غضبناک ہوئے اور یہ فرمایا, پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو, کیوں باتیں کرتے ہیں جو سیم میرے جیسا ہے, فرق ہے صرف نبوت کا. اب اس کے بعد میں الا ومن احب علی فقد احبنی. یاد رکھو یہ سامنے عبداللہ ابن عمر ہے اور اس کا مطلب انہیں ایڈریس کیا گیا تمام مومنین کو قیامت تک کے لیے. الا ومن احب علی فقد احبنی. یاد رکھو, جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کوئی مسلمان کم سے کم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول سے محبت نہیں کرتا, میں رسول کو نہیں چاہتا, میں رسول کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتا. رسول کے بالوں تک کی تعریف ہوتی ہے, رسول کے مدینے کی تعریف ہوتی ہے, رسول کے گنبد کی تعریف ہوتی ہے, رسول کی گلیوں کی تعریف ہوتی ہے, رسول کے ہر اس مقام کی تعریف ہوتی ہے جہاں پر آپ نے قدم رکھا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے, ہمارے لیے وہ ہیں نمون عمل, ہمارے رسول ہیں. اور اس سے بڑھ کے کیا, ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں, ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان سے محبت بھی کرتے ہیں. کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کتنا بھی بگڑا ہوا ہو, وہ کہے گا کہ نہیں میں رسول سے محبت کرتا ہوں. تو پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا, الا ومن احب علی فقد احبنی. جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی رضی اللہ عنہ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا.
اب آپ سوچئے رضی اللہ عنہ بولتے ہیں نا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ بھی راضی اسی سے ہوگا جو علی سے محبت کرے گا، اللہ راضی اسی سے ہوگا جو رسول سے محبت کرے گا۔ اگر علی سے بغض ہے، اگر علی سے عداوت ہے، اگر علی سے نفرت ہے، تو یاد رکھیے خداوند عالم کبھی راضی ہونے والا نہیں ہے۔ خداوند عالم ایسے انسان سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد میں آپ نے بیان بھی فرمایا وَمَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَاهُ بِالْجَنَّةِ، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ جنت کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ جس سے خوش ہو جائے اس کے لیے جنت ہے، اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے، اللہ جس سے راضی ہو جائے جنت اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس سلسلے کا ایک اور اگلا بس، اور پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کروں گا میں۔ پھر پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا وَمَنْ أَعْلَى وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا، یاد رکھو جو بھی علی سے محبت کرے گا استغفرت لہ الملائکہ، ملائکہ اس کے لیے استغفار کریں گے۔ علی سے دیکھیں پہلی حدیث میں کیا بیان کیا، جو علی کا تذکرہ کرے گا، علی کی فضیلت کو لکھے گا، تو خداوند عالم ملائکہ کو مامور کر دے گا کہ اس کے لیے استغفار کریں گے جب تک وہ کتابت باقی رہے گی۔ اس میں ارشاد فرمایا جو بھی انسان علی سے محبت کرے گا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا استغفرت لہ الملائکہ، ملائکہ اس کے لیے استغفار کریں گے، ملائکہ اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ علی کی محبت گویا جنت کے دروازوں کی چابی ہے۔ ایک لوک لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی ایک چابی ہوتی ہے چھوٹی سی، تاکہ وہ لوگ اس چابی کے ذریعے سے کھولا جائے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو جنت کے دروازوں پہ بھی لوک لگا ہوا ہے، اس کو کھولا جائے گا کس طریقے سے؟ اگر علی کی محبت ہے تو ایٹومیٹکلی کھلتا چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تو سسٹم سمجھانا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، بہت سے دروازے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ایسے سیٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے انسان جاتا ہے وہ ایٹومیٹک کھل جاتے ہیں، ان میں آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کو تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کو چابی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی وہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بھی چیز وہاں آئے گی، کوئی بھی مومنٹ ہوگا، وہ دروازہ ایٹومیٹک کھل جائے گا۔ اب آپ سمجھئے جنت کے دروازے بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ اگر دل میں علی کی محبت ہے اور ہم دروازے کے قریب جائیں گے تو وہ دروازہ ایٹومیٹک کھل جائے گا، اور اگر علی کی محبت نہیں ہے تو چاہے انسان پہلی بات تو اس دروازے تک جائے گا ہی نہیں، اور اگر دروازے تک چلا گیا تو بغیر محبت کے وہ دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اور ایک دروازہ نہیں۔ پیغمبر اکرم آگے ارشاد فرماتے یدخلو من، جس دروازے سے بھی چاہے، یدخلو من باب، جس دروازے سے بھی وہ چاہے گا، وہ جانا چاہے گا، وہ چلا جائے بغیر حساب، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو آپ کو معلوم ہے محبت علی ہمارے لیے کیا لے کر آتی ہے؟ محبت علی ہمارے دل میں اگر ہے، محبت علی اگر ہمارے ذہن و دماغ میں ہے، محبت علی اگر ہمارے رگ رگ میں ہے، محبت علی اگر ہمارے خون میں ہے، اگر ہمارے اعمال میں ہے، اگر ہماری دعاؤں میں ہے، اگر ہماری مناجات میں ہے، اگر ہماری سانسوں میں ہے، اگر ہماری سوچ اور ہماری فکر میں ہے، تو آپ دنیا میں اچھے اعمال کرتے چلے جائیے، پھر فکر مت کریں کہ یہ قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اگر علی کی سچی اور حقیقی محبت ہے تو یقین جانیے دروازے جنت کے استقبال کے لیے رہیں گے، ہمیں انہیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں جس دروازے سے چاہے، جتنے بھی دروازے ہوں گے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے، اس انسان کی مرضی ہے چاہے جس دروازے سے چلا جائے، جون سا بھی دروازہ اچھا لگے، جون سا بھی دروازوں سے خوبصورت لگے۔ جنت کے دروازے سب ایک سے ہی ہوتے ہیں، جنت کے دروازے سب ایسا نہیں ہے کہ وہ پسند نہ آئے۔ ہر انسان دنیا میں چاہتا ہے رے بھائی جنت مل جائے چاہے جس دروازے سے مل جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جس کی محبت ہماری پاکیزگی کی دلیل، جس کی محبت جنت کی ضمانت، جس کی محبت اللہ کی خوشنودی، جس کی محبت رسول اسلام کی خوشی، جس کی محبت اس کائنات میں اور آخرت میں عزت، اب ذرا سوچئے وہ انسان کتنا بدبخت، کتنا شقی، کتنا کمین، کتنا منافق، کتنا نجس ہوگا کہ جس نے ایسے کریم انسان کے سر کے اوپر ضربت کا وار کیا، جس نے ایسے انسان اور ایسے مولا کو زخمی کیا، اور وہ بھی حالت سجدہ میں، وہ بھی مسجد کے اندر،
وہ بھی محراب مسجد کا سب سے بہترین حصہ جو کہا گیا ہے اور ہماری شریعت اور دین اسلام بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں سب سے افضل مقام محراب ہوتی ہے. کسی بھی مسجد کی محراب اس ایریے کی اور اس جگہ کی سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے. علی کو اسی جگہ کے اوپر زخمی کیا گیا, علی کے سر کے اوپر اسی جگہ کے اوپر وار کیا گیا, علی کو اسی جگہ کے اوپر شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور زخم اتنا گہرا تھا کہ سر شگافتہ ہو گیا, خون بہنے لگا. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ سنتے چلے آئے اور پڑھتے بھی ہیں کہ مولا کائنات نے جیسے ہی سر کے اوپر ضربت کھائی اس کے بعد میں امام حسن علیہ السلام نے سہارا دیا. تاریخ یہ بتاتی ہے اور بزرگ علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اس نماز کو پورا کرایا اور اس بیچ میں مولا کائنات کی حالت یہ تھی کہ سر کے اوپر جو زخم لگا ہوا تھا کبھی دائیں طرف جھک جاتے تھے, کبھی سنبھلتے تھے تو بائیں طرف گر جاتے تھے اور اپنے کو جب تک سنبھالا جب تک نماز تمام کی گئی. اور ایک مرتبہ جناب امام حسن اور جناب امام حسین اپنے زخمی باپ کو جب مسجد کوفہ سے گھر کی طرف لے کر چلتے ہیں تو ایک مرتبہ چاہنے والے بھی مولا کائنات کے ساتھ میں موجود ہیں, سہارا دیتے ہیں علی ابن ابی طالب کو. مگر جیسے ہی گھر کے دروازے کے قریب پہنچے ایک مرتبہ علی نے آنکھوں کو کھول کے اپنے صحابیوں سے عرض کیا, اے میرے چاہنے والوں, ارے تم نے مجھے گھر کے دروازے تک پہنچا دیا تو تمہارا بہت شکریہ, اب تم اپنے گھر کو چلے جاؤ, اس دروازے سے دور ہو جاؤ, اس لیے کہ جب میں گھر میں جاؤں گا میری بیٹیاں ہیں کہیں زخمی باپ کو دیکھ کر برداشت نہ کر پائیں اور ان کی آوازیں گریہ بلند ہو جائے اور ان کی آوازیں تمہارے کانوں تک ہو چلی جائیں. عزاداروں چاہنے والے حکم مولا کو پا کر گھر کے دروازے سے دور چلے گئے اور ایک مرتبہ مولا کو جناب امام حسن و امام حسین جب گھر کے قریب جب گھر کے اندر لے کر آئے ہیں تو زینب ام کلثوم نے دیکھ کر رونا شروع کیا. مگر میں کہوں گا اے مولا, ارے آپ کو زینب ام کلثوم کی آوازوں کی اتنی پرواہ تھی کہ چاہنے والوں سے کہا کہ دور چلے جاؤ. مگر مولا ایک زمانہ ہوگا یہی کوفہ ہوگا, زینب ام کلثوم ہوں گی مگر سروں پہ چادریں نہ ہوں گی, منادی ندا دیتا ہوگا یہ علی کی بیٹیاں ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہوں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, پروردگارہ بحق محمد و آل محمد, یا اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں یا اللہ سیرت اہل بیت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد رمضان مبارک میں ہمارے اوپر تمام اپنی رحمت و برکت نازل فرما. پروردگارہ ہماری دعاؤں کو ہماری مناجات کو قبول فرما, ہماری اس مختصر سی عزاداری کو بھی قبول فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد محبان اہل بیت امیر المومنین کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما, اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما, علماء اعلام مراجع کرام کی حفاظت فرما, خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما, ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حاضرین مجلس کی تمام دلی اور شرعی خواہشات کو پورا فرما. پروردگارہ ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, شیاطین الجن والانس کے شر سے محفوظ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگارہ ہمارے اعزاء و اقربا دوست احباب جو بھی دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. پروردگارہ ہم سب کو اور تمام مومنین و مومنات کو موجودہ وبا سے محفوظ فرما. جو بھی اس وبا میں متاثر ہو گئے ہیں پروردگار جناب سید سجاد کے وسیلے سے ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو مورد نظر افراد ہیں جنہوں نے التماس دعا کی ہے پروردگار ان کو بھی شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد انسانوں کے اوپر تیری مخلوق ہے ان سب کے اوپر رحم فرما. پروردگار عالم اس وبا کا اس دنیا سے جلد خاتمہ فرما. یا اللہ
محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین و مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ